علیشا کا شوہر پردیس میں تھا مگر وہ حاملہ ہو گئی۔ سسرالیوں نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد ایسی چیز پیدا ہوئی کہ سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ دائی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں جو ابھی موت کے منہ سے واپس آئی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ دائی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرے نومولود بچے کو ہاتھ میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی، جیسے اس نے کوئی فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، پورے کمرے میں ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ علیشا، دیکھ اپنی آنکھوں سے، دیکھ، اللہ نے تیری لاج رکھ لی، دائی نے کہا، اپنے ہاتھوں سے بچہ میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے بچے کے ننھے وجود پر نظر ڈالی، میری روح تک کانپ گئی۔ وہ کلائمیکس، وہ ٹویسٹ تھا جس نے میری زندگی کی تمام ذلتوں کو دھو ڈالا تھا۔ میری گود میں میرا بچہ تھا۔ میرا نام علیشا ہے۔ آج جو لوگ میرے پیروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو محلہ میری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 ماہ پہلے مجھ پر وہ الزام لگایا تھا جسے سن کر زمین پھٹ جاتی ہے۔ میری کہانی اس دن شروع ہوئی تھی جب میرا شوہر زاہد یوکے گیا تھا۔ زاہد کو گئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، علیشا، ہمت نہ ہارنا، جیسے میں وہاں سیٹ ہو جاؤں گا تمہیں بھی بلا لوں گا۔ میں نے مسکرا کر اسے الوداع کیا، مگر دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ ڈر سچ ثابت ہوا۔ زاہد کے وہاں پہنچنے کی خبر تو آئی، مگر اس کے بعد جیسے خاموشی کا پہرا لگ گیا۔ نہ کوئی فون، نہ کوئی پیغام۔ میں دن بھر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک صاحبزادے کا فون نہیں آیا کیا؟ میری ساس کچن سے نکلتے ہوئے طنزیہ بولی۔ جی نہیں امی، شاید وہ وہاں کام میں مصروف ہوں گے۔ میں نے دبی آواز میں جواب دیا۔ ہاں، وہاں تو جیسے نوٹوں کے درخت لگے ہیں جو توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، کہیں وہ تمہیں بھول نہ گیا ہو۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ ابھی زاہد کو گئے بمشکل 1 مہینہ ہوا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ساس سے کہا، امی جی، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ وہ نخرے سے بولی، میں یہاں گیا نہیں کہ بیماریاں شروع ہو گئی، اٹھو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور مسکراتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ کی بہو امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے لیے خوشی کے ہونے چاہیے تھے، مگر جیسے ہی یہ الفاظ ساس کے کانوں میں پڑے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایسی ہی نظر سے دیکھا جیسے میں کوئی گناہ گار عورت ہوں۔ ساس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا 1 مہینے سے ملک سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ 2 مہینے کا حمل ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے یاد کیا کہ ظاہر کے جانے سے کچھ دن پہلے ہماری زندگی کے وہ خوبصورت لمحے گزرے تھے، مگر ساس نے مجھ پر شک کیا اور مجھے گھسیٹ کر ہاسپٹل کے کوریڈور میں لے گئی اور چیخنے لگی، تو نے میری غیرت کا سودا کیا ہے علیشا۔ میں روتے ہوئے کہتی رہی، امی جی، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، یہ زاہد کی امانت ہے۔ مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ ساس مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اکیلی بے سہارا ہاسپٹل کے باہر کھڑی تھی۔ میرے پاس رکشے تک کے پیسے نہیں تھے۔ جب میں گھر پہنچی تو محلے کی عورتیں جمع تھی۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کلثوم نے دروازہ کھولا، مگر اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ اس نے کہا، اندر مت آنا، اس گھر کے دروازے تم جیسی بدکردار عورت کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہاری بھابھی ہوں، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ سسر نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم حاملہ ہو؟ میں نے کہا، جی ابا جی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ مگر انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا، خاموش بدبخت عورت، میرا بیٹا ملک سے باہر ہے اور تو یہاں گناہ کر رہی ہے۔ ساس نے میرے بال پکڑ لیے اور پوچھا، کس کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے گناہ ہوں، مگر کسی نے میری بات نہ مانی۔ آخرکار مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی ہوئے اپنے مائکے پہنچی۔ امید تھی کہ ماں اور بھائی میرا ساتھ دیں گے، مگر وہاں بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ بھائی کی چیخ نے میرے پورے جسم میں بجلی بھر دی۔ میں جب ہی موت کے منہ سے واپس آئی تھی، درد سے نڈھال ہونے کے باوجود تڑپ کر اٹھی۔ کیا ہوا دادی اماں؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ میری آواز حلق میں پھنس رہی تھی کہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرے نومولود بچے کو ہاتھ میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی، جیسے اس نے کوئی فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے اثار تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پورے کمرے میں ایک ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ علیشا، دیکھ اپنی آنکھوں سے، دیکھ اللہ نے تیری لاج رکھ لی۔ دائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی بچے کے ننھے وجود پر نظر ڈالی، میری روح تک کانپ گئی۔ وہ بچہ میری گود میں تھا۔ میرا نام علیشا ہے۔ آج جو لوگ میرے پیروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو محلہ میری ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے 9 مہینے پہلے مجھ پر وہ ایسا گھٹیا الزام لگایا تھا جسے سن کر زمین پھٹ جاتی ہے۔ میری کہانی اس دن شروع ہوئی تھی جب میرا شوہر ظاہر یوکے گیا تھا۔
زاہد کو گئے بھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، علیشہ کبھی ہمت نہیں ہارنا، جیسے ہی میں وہاں پر جا کر سیٹ ہو جاؤں گا میں تمہیں بھی وہاں اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے مسکرا کر اسے الوداع کیا، مگر دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ زاہد کے وہاں پہنچنے کی خبر تو آئی، مگر اس کے بعد جیسے خاموشی کا پہرا لگ گیا۔ نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی پیغام۔ میں دن بھر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک زاہد کا فون نہیں آیا؟ میری ساس بیگم کچن سے نکلتے ہوئے تنزیہ بولی۔ جی نہیں امی، شاید وہاں کام میں مصروف ہوں گے۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہاں وہاں جیسے تو نوٹ درخت پر لگے ہیں جو توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو بی بی، کہیں وہ تمہیں بھول ہی نہ گیا ہو۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ ابھی زاہد کو گئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جی متلانا، کمزوری اور بخار کی کیفیت۔ ایک صبح تو میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکی۔ امی جی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ میں نے ہمت کر کے ساس سے کہا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیار ہوئی۔ نخرے دیکھو ذرا، میاں ابھی باہر گیا ہے، کوئی بیماری شروع ہو گئی۔ چلو اٹھو، ہم قریبی کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہونے چاہیے تھے، مگر جیسے الفاظ میری ساس کے کانوں میں پڑے ان کے چہرے کا تو رنگ پیلا پڑ گیا اور پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں کوئی گناہ گار عورت ہوں۔ امید سے ساس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا تو 1 مہینے سے زیادہ عرصہ سے ملک سے باہر ہے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ بیگم صاحبہ حمل تو 2 ماہ کا ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا سر چکرا گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ظاہر کے جانے سے کچھ دن پہلے ہی تو ہماری زندگی کے وہ خوبصورت لمحے گزرے تھے۔ میں خوشی سے نہال تھی کہ ظاہر کو یہ خبر دوں گی، مگر ساس کے تیور دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ چپ رہو ورنہ میں تمہارا جنازہ نکال دوں گی۔ ساس نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل کی راہداری میں لے آئی۔ اچانک وہ رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے میری عزت کا سودا کیا ہے علیشہ، ظاہر کے پیچھے تم نے یہ کھیل کھیلے ہیں۔ امی جی خدا کے لیے ایسا نہ کہے، یہ ظاہر کی امانت ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، مگر ان کا دل موم نہ ہوا۔ وہ مجھے وہیں ہاسپٹل کے برآمدے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اکیلی بے آسرا، بے یار و مددگار تپتی دھوپ میں ہاسپٹل کے باہر کھڑی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ رکشہ کر سکوں۔ میں پیدل گھر کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم بھاری تھا، پیٹ میں اٹھنے والا درد اور دل میں لگی آگ مجھے جلا رہی تھی۔ جب میں ہامتی اپنے گھر کی گلی میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری دنیا ہی الٹ گئی۔ گھر کے باہر محلے کی کچھ عورتیں جمع تھیں۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا آپس میں کانا پوسی شروع کر دی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ میری ننند کلثوم نے کھولا، مگر اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے نفرت تھی۔ اندر مت آنا، اس گھر کے دروازے تم جیسی بدکردار عورت کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کلثوم نے مجھے دھکا دیا۔ کلثوم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے بھائی کی عزت ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ عزت؟ اندر سے میرے سسر کی گرجدہ آواز آئی، وہ جو ہمیشہ جائے نماز پر بیٹھے رہتے تھے، آج غصے سے ہانپ رہے تھے۔ علیشہ، زلیخا نے جو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ جی ابا جی، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ نے زاہد کی نشانی۔ میری بات ابھی ادھوری تھی کہ سسر نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ خاموش بدبخت عورت، میرا بیٹا ملک سے باہر ہے اور تو یہاں گناہ پال رہی ہے؟ ہمیں محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو نے۔ گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ ساس، نندے اور سسر سب کے سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ میری تذلیل کا بازار گرم تھا۔ بولو کس کا گناہ ہے؟ یہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تو نے؟ ساس نے میرے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میرے پاس کوئی صفائی نہیں تھی سوائے ان آنسوؤں کے جو میری بے گناہی کا ثبوت تھے، مگر وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ زاہد کا فون بند آ رہا تھا اور میں اس گھر کے آنگن میں اکیلی کھڑی اپنی عصمت کی دہائی دے رہی تھی، جہاں کل تک میں ملکہ بن کر رہتی تھی۔ نکال دے اس سے پہلے کہ گندگی پورے گھر کو لپیٹ لے۔ اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ سسر نے فیصلہ سنا دیا۔ سسر ابا کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرا دم نکلنے لگا۔ میں جو ان کے قدموں میں گری ہوئی تھی تڑپ کر ان کی قمیض کا دامن تھام لیا۔ ابا جی خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بہو ہوں، میں نے کبھی خواب میں بھی کسی غیر مرد کا نہیں سوچا۔ یہ زاہد کی نشانی ہے، خدا کے لیے یقین کریں میری بات کا۔ میں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، زاہد کی نشانی؟ میری نند کلثوم جو پاس ہی کھڑی تھی زور سے ہنس پڑی۔ بھابھی شرم تو آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری، بھائی کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ حمل 2 مہینے کا ہے۔ کیا بھائی وہاں UK سے جادو کر رہا تھا؟ کلثوم تم چھوٹی ہو، ایسی باتیں مت کرو، میں نے روتے ہوئے اسے ٹوکا۔ تمہیں یاد نہیں زاہد کے جانے سے چند دن پہلے ہماری سالگرہ تھی؟ بس کرو یہ بکواس۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرا بازو مروڑا۔ اب گندگی کی کہانیاں ہمیں سناؤ گی؟
शर्म नहीं आती तुझे? मेरा बेटा वहाँ दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि तेरी अयाशी पूरी कर सके, और तूने यहाँ उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। अम्मी जी, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ, खामोश रहो। कसूर अब्बा ने गरजदार आवाज में कहा। कसमें मत खाओ, एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट और दूसरी तरफ तुम्हारी ये सफाई। हम नमाजी परहेजगार लोग हैं, हमने कभी अपनी दलीज पर नापाकी को कदम नहीं रखने दिया। अगर आज तुम्हें इस घर में रहने दिया तो कल मोहल्ला हम पर थूकेगा। जुलेखा, निकालो इसे बाहर। नहीं अब्बा जी, मुझे मत निकाले, बाहर अंधेरा है, मेरे इस दुनिया में जाहिद के सिवा कोई नहीं है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। जाहिद को फ़ोन मिलाए, वो बताएगा आपको, वो मेरी सच्चाई की गवाही देगा। जाहिद का फ़ोन नहीं मिल रहा, और शायद ये भी अल्लाह की मर्जी है कि वो तेरी ये शक्ल नहीं देखे। सास ने मेरा दुपट्टा सर से खींचा और मुझे घसीटते हुए सेहन की तरफ ले गई। चल निकल यहाँ से, अपनी ये बदनाम शक्ल लेकर वहीं जा जहाँ से ये गुनाह समेटा है। मेरी दूसरी ननद ने मेरा छोटा सा टैची केस, जिसमें मेरे चंद कपड़े थे, उठाकर बाहर गली में फेंक दिया। ये ले अपना सामान, और दोबारा इस तरफ का रुख मत करना, वरना भाई को आने दो, वो खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट देगा। दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। मैं सड़क के बीचों बीच नंगे पाँव बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। मोहल्ले की खिड़कियों से पर्दे सिरक रहे थे, औरतें छतों से झांक रही थी। देखो जरा, कितनी नेक बनती थी, अब पता चला असल में क्या चीज़ है। एक पड़ोसन की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने अपना बैग उठाया और लड़खड़ाते कदमों से अपने मैके की तरफ चल दी। मेरा दिल कह रहा था कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मेरा भाई मुझे सीने से लगा लेगा। खून के रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद मैं अपने बाप के घर पहुंची। मेरा सांस फूल रहा था और पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। मैंने कांपते हाथों से कुंडी बजाई। दरवाज़ा मेरी भाभी नसरीन ने खोला। मुझे उस हाल में देखकर उसकी आंखें फैल गई। अलीशा, तुम इस वक्त, और ये हाल क्या हुआ? तो उसने हमदर्दी से पूछा। भाभी, अम्मी कहाँ है? भाई कहाँ है? मुझे अंदर आने दे, मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं अंदर दाखिल होने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। ठहर जाओ, पहले बताओ कि हुआ क्या है। तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, वो कुछ बातें कह रही थी। भाभी के लहजे में तलखी आ गई। वो सब झूठ है भाभी, जाहिद के घर वाले मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। आप तो मुझे जानती हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। इतने में मेरा भाई भी आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ रही थी। भाई देखो, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने भाई की तरफ हाथ बढ़ाया। अलीशा, सच सच बताओ, क्या जो जुलेखा बेगम ने कहा है वो सच है? क्या तुम उम्मीद से हो? भाई ने सख्त आवाज़ में पूछा। हाँ भाई, मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर ये जाहिद का बच्चा है। बकवास बंद करो, भाभी दरमियान में बोली। जाहिद को गए हुए कितना वक्त हुआ है? हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम्हारे साथ ने सब बता दिया है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तुमने तो हमारे ख़ानदान की नाक कटवा दी, अब क्या यहाँ भी गंद फैलाने आई हो? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इस घर की बेटी हूँ, बेटी थी, अब तुम एक दाग बन चुकी हो। भाई ने हकारत से मुझे देखा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अलीशा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? लोग कहेंगे उनकी फूफो बदचलन थी। जाओ यहाँ से, जहाँ मुँह काला किया वहीं जाकर पनाह मांगो। भाई, खुदा के लिए ऐसा ना कहें। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी से बात करनी है। मैं चीखी। अम्मी? अम्मी कमरे में बंद होकर रो रही हैं। उन्हें कह दिया है कि उनके लिए अलीशा मर गई है। अब अगर तुम यहाँ रुकी रही तो मैं पुलिस बुला लूँगा। भाई ने गुस्से से दरवाज़ा बंद करना चाहा। भाई, मेरा बच्चा मर जाएगा। इस सर्दी में मैंने आखिरी फरियाद की। ऐसे गुनाह के बच्चे का मर जाना बेहतर है। भाभी ने आखिरी जुमला कहा और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं सड़क पर गिर गई। मेरी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मगर ना ससुराल का दिल पिघला, ना मैके वालों की ममता जागी। मैं कैसी मुजरिम बन चुकी थी जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अल्लाह के एक मौजे को अपने बदन में पाल रही है, जिसे दुनिया ने गुनाह का नाम दे दिया। मैं वापस पलट आई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलते चलते मैं अपने ससुराली मोहल्ले की उसी गली में पहुँच गई जहाँ मैं पिछले 2 साल से रह रही थी। वह एक पुराना सा छोटा सा मकान था जहाँ रीमा रहती थी। वो एक बेवा खतून थी और कपड़े सीकर अपना गुजारा करती। मैं उनके दरवाजे पर जाकर ढेर हो गई। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दरवाज़ा खुला। रहीमा अपने हाथ में सुई धागा पकड़े हुए थी। मुझे ज़मीन पर पड़ा देखकर वो हक्का बक्का रह गई। अलीशा बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ इस हाल में? उन्होंने जल्दी से मुझे सहारा देकर उठाया। आपा, सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे गुनाहगार कहकर निकाल दिया। मेरी आवाज़ भर आ गई। आजा बेटी, अंदर आजा। उन्होंने मुझे अपने छोटे से कमरे में लटा दिया और पानी पिलाया। आपा, क्या आपको मुझ पर यकीन है? मैंने उनकी आंखों में देखकर पूछा। रहीमा आपा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, बेटी, मैं तुम्हें बचपन से देखा। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं जो गुनाहगार की होती है। दुनिया जो मर्जी कहे, मेरा दिल कहता है कि तुम बेगुनाह हो। उनके अल्फाज में जख्मी दिल पर मरहम का काम किया। मैंने उनके सीने से लगकर जी भर कर आंसू बहाए। लेकिन आपा, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? लोग आपको भी बातें सुनाएंगे। मैंने फिक्र का इजहार किया। सुनाने दो, अल्लाह मालिक है। तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी, हम मिलकर काम करेंगे। तुम हिम्मत मत हारना, अल्लाह कभी सच्चाई को छुपने नहीं देता।
اگلے دن سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ میری پوری کائنات بن گیا۔ میں نے رحیمہ آپا سے سلائی سیکھ لی، دن بھر میں مشین چلاتی اور رات بھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہتی۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، مگر مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں اس بچے کی حفاظت کر سکوں۔ یا اللہ، زاہد کو میں سچائی دکھا دے۔ وقت گزرتا گیا، میرا پیٹ بڑھنے لگا تو محلے کی عورتوں کے طعنے بھی بڑھ گئے۔ جب بھی میں پانی بھرنے یا سودا لینے باہر نکلتی، لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ دیکھو ذرا کتنی ڈٹائی سے یہاں رہ رہی ہے، رحیمہ کو بھی عقل نہیں، ایک گنہگار کو سر پر بٹھا لیا۔ ایک دن ساس گلی سے گزر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا تو رک گئی۔ او بچلن، سنائے بہت بڑی پارسا بن کر یہاں سلائی کر رہی ہے، یہ جو پیٹ پہ حرام پال رہی ہے اس کا کیا کرے گی؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لے۔ میں نے سر جھکا لے خاموشی سے اندر چلی گئی، مگر رحیمہ آپا سے رہا نہ گیا۔ زلیخا بیگم، اللہ سے ڈریں، یہ آپ کے اپنے بیٹے کا خون ہو سکتا ہے، کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ میرا بیٹا تو اسے طلاق بھیجنے والا ہے، بس ذرا اس کا رابطہ ہو جائے، میں خود سے کہوں گی کہ اس گندگی سے پیچھا چھڑائے۔ ساس نے تھوکتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ طلاق کا لفظ میلی بجلی بن کر گرا۔ میں کمرے میں جا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ آپا، کیا زاہد بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بھی ان باتوں پر یقین کر لے گا؟ علیشہ، صبر کر، جو اللہ یہاں تک لایا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا۔ تم بس اپنی نمازیں پڑھو اور اس بچے کے لیے دعا کرو۔ 9 مہینے کی آزمائش ایک ایک دن کر کے گزری۔ میرے جسم میں جان نہیں رہی، مگر میرے ایمان میں طاقت آ گئی تھی۔ میں تنہا تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی غیبی طاقت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ آخرکار وہ رات آ گئی جس کا مجھے ڈر بھی تھا اور انتظار بھی۔ درد کی پہلی لہر نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ آپا جلدی آئیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے رحیمہ آپا کو پکارا۔ بھائی طوفانی بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی میرے دکھ پر رو رہا ہو۔ رحیمہ آپا دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا ماتھا چوم کر کہا کہ گھبراؤ مت بیٹی، میں ابھی دائی کو لے کر آتی ہوں۔ کمرے میں اکیلی در سے تڑپتے ہوئے صرف ایک ہی نام لے رہی تھی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ کمرے کی چھت سے ٹپکتی بارش کی بوندیں میں دل کی دھڑکنوں کے درمیان صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، درد کی وہ پہلی لہر جو پچھلی رات اٹھی تھی۔ وہ تو بس ایک وارننگ تھی، ایک آغاز تھا اس طویل سفر کا جو مجھے اگلے کئی مہینوں تک تنہا طے کرنا تھا۔ رحیمہ آپا نے سہارا دے کر مجھے بستر پر لٹایا، مگر میرے جسم سے زیادہ میری روح زخمی تھی۔ علیشہ، ہمت نہ ہار، دیکھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رحیمہ آپا نے میرے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتے ہوئے کہا، آپا، کیا یہ آزمائش کبھی ختم ہوگی؟ 9 مہینے میں کیسے گزاروں گی؟ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، میرے اپنے سائے نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں روتے ہوئے کہا، لوگوں کا کام ہے، تم بس اپنے رب سے دعا کرو۔ سلائی مشین دیکھ رہی ہو، یہ تمہارا ہتھیار ہے، تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گی، اپنی محنت سے اس معصوم کو پالو گی جسے دنیا گناہ کہہ رہی ہے۔ اگلے کئی مہینے میرے کسی پلسراج سے کم نہیں تھے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس کی دیواروں کا پلسٹر بھی جھڑ چکا تھا میری پوری کائنات بن گیا۔ میں نے صبح فجر کے بعد ہی سلائی مشین سنبھالی تھی۔ مشین کے پہیے کی آواز میرے خیالات کے شور کو دبانے کی کوشش کرتی، مگر ناکام رہتی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت شمیم اپنے کپڑے سلوانے آئی۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر حقارت سے مجھے دیکھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ رحیمہ، سنا کہ تو نے اس پاک دامن کو اپنے گھر میں بٹھا لیا، ڈر نہیں لگتا کہ اس منحوس کے قدموں سے تیری برکت اٹھ جائے گی؟ شمیم نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے مشین روک دی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رحیمہ آپا نے آگے بڑھ کر جواب دیا، شمیم، برکت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں، اور علیشہ میری بیٹی ہے، اس کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کر لو۔ دیکھو اب یہ بھی اس کی زبان بولنے لگی۔ علیشہ، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارا شوہر UK میں بیٹھا ہے، اس نے ابھی تک طلاق کا کاغذ نہیں بھیجا، یا پھر وہ بھی انتظار کرے کہ تحفہ دنیا میں آ جائے تو فیصلہ کرے؟ شمیم کی بات میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ میں طلاق نہیں ہوگی شمیم خالہ، میں نے ہمت جمع کر کے کہا۔ زاہد مجھ پر یقین رکھتے ہیں، وہ آئیں گے اور سب کے منہ بند کر دیں گے۔ آئیں گے؟ ارے وہ تو وہاں کسی گوری سے شادی کر چکا ہوگا، تجھے تو وہ بھول بھی گیا ہوگا، ورنہ کیا ایک فون بھی نہ کرتا۔ وہ کپڑے پٹک کر چلی گئی۔ اس رات میں مسلح سے نہیں اٹھی۔ اللہ زاہد کا ایک فون کروا دے، بس ایک بار ان کی آواز سنا دے، میں مر جاؤں گی اس خاموشی سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا وجود بدلنے لگا، پیٹ کا غبار اب چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ جب بھی میں کپڑے خریدنے یا دھاگا لینے بازار نکلتی، گلی کے موڑ پر کھڑے لڑکے آوازیں کستے، دیکھو بھائی، UK سے پارسل آیا ہے، ابھی کھلا نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہنسا۔ میں نے چادر کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر سامنے سے میری نند نائلہ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں مہنگے برانڈ کے شاپر تھے، شاید وہ اپنی شادی کی خریداری کر رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ ہماری سابقہ بھابھی نائلہ نے طنزیہ نظروں سے میرے پیٹ کی طرف دیکھا۔ علیشہ، سچ بتانا، کہ تم نے ابھی تک اس گناہ کو ختم کرنے کا نہیں سوچا؟ ابا جی تو کہتے ہیں کہ تمہارا نام لینا بھی گناہ ہے۔ نائلہ، تم میری دوست تھی نا،
کیا تمہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ تمہاری بھابھی ایسی نہیں ہو سکتی؟ میں نے بھرائی آواز پہ پوچھا۔ شک تو تب ہوتا جب ثبوت نہ ہوتا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ اور ہاں، بھائی کا فون آیا تھا امی کو، وہ بہت غصے میں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس عورت کا نام ہے سامنے مت لینا۔ نائلہ کی بات نے میرا دل چیر دیا۔ زاہد نے میرا نام لینے سے منع کر دیا کیا؟ وہ بھی مجھے بچلن سمجھنے لگا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زاہد مجھے جانتے ہیں۔ میں بڑبڑائی۔ خوش فہمی میں رہو، ویسے بھی ہم نے تمہاری جگہ بھائی کے لیے دوسری لڑکی دیکھ لی ہے۔ جیسے تم اس مصیبت سے فارغ ہو جاؤ گی، بھائی تمہیں طلاق نامہ بھیج دیں گے۔ نائلہ نے بال جھٹکے اور غرور سے آگے بڑھ گئی۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ یا اللہ، کیا میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں؟ کیا میں ساری زندگی ان تانوں کے ساتھ جیوں گی؟ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رحیم آپا نے بہت دستک دی مگر میں نہ اٹھی۔ میں نے مشین کے پاس پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھے جو میں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے سیے تھے۔ وہ معصوم جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، مگر اس پر مصیبتوں کے پہاڑ پہلے ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے بچے تو کیوں آ رہے ظالم دنیا میں؟ یہاں تیلی صرف نفرت ہے، صرف گالیاں ہیں۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کیا۔ اچانک مجھے ایک ٹھوکر محسوس ہوئی۔ بچے کی پہلی حرکت جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو، ماں ہمت مت ہارنا، اللہ ہے نا۔ میرے آنسو نکلے۔ وہ ایک لمحہ میرے ایمان کو دوبارہ زندہ کر گیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کے عشاء کی نماز پڑھی۔ دن گزرتے گئے، سردی کی لہر بڑھتی جا رہی تھی اور میری ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ رحیم آپا میرا زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ خود بازار جاتی اور میرے لیے دودھ اور پھل لاتی۔ آپا، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کی کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا۔ بیٹی، انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے جس دن تیری سچائی سامنے آئے گی کہ پورا محلہ تیرے قدموں میں ہوگا۔ نامے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری حالت بہت نازک تھی۔ سلائی کا کام اب مجھ سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ کمر میں شدید درد رہتا تھا۔ سارا دن میں تسبیح پڑھتی اور زاہد کی تصویر دیکھتی رہتی۔ زاہد کا نمبر اب بھی بند تھا مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک رات جب بارش بہت تیز تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی روشنی میرے کمرے میں آئی اور کوئی کہہ رہا صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے علیشا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ رحیمہ آپا پاس ہی سو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بجلیاں کڑک رہی تھی۔ آپا اٹھیں، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں پکارا۔ رحیمہ آپا گھبرا کر اٹھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ درد شروع ہوا پتہ نہیں آپا، مگر میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ رات میں نے جا کر گزاری۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو محلے میں ایک نئی خبر گرم تھی۔ زاہد کے گھر والوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ نائلہ کی شادی دھوم دھام سے کر رہے ہیں اور انہوں نے پورے محلے کو دعوت دی تھی سوائے رحیمہ آپا کے گھر کے۔ سن رہی ہو علیشا؟ تمہارے سسرال میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تم یہاں اکیلی پڑی۔ پڑوسن نے دیوار کے پاس سے آواز لگائی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا تھا۔ عزت و ذلت اب میرے بس میں نہیں تھی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ آزمائش کے وہ 9 مہینے دراصل میں تربیت کے مہینے تھے۔ میں جو ایک ڈرپوک لڑکی تھی اب ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تو رب اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت جب میں مصلے پر بیٹھی تھی، اچانک مجھے وہی درد محسوس ہوا جس کا ذکر رحیمہ آپا کرتی تھی۔ ایک ایسی لہر جو ریڑھ کی ہڈی سے اٹھ کر پورے جسم کو مفلوج کر رہی۔ آپا، آپا، میں نے کراہتے ہوئے پکارا۔ آپا، وقت آ گیا ہے۔ رحیمہ آپا دوڑتی ہوئی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ علیشا، ہمت رکھ بیٹی، میں ابھی دائی کو لینے جا رہی ہوں۔ بارش بہت تیز ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ چادر اوڑھ کے باہر نکل گئی۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ درد کی لہریں مسلسل آ رہی تھی۔ میں فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ ہر چیخ کے ساتھ میں صرف ایک ہی نام لے رہی تھی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ میری بے گناہی کا کوئی گواہ بھیج دینا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چراغ جل رہا تھا جو ہوا کے جھونکوں سے بجھنے کو تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کے تمام مناظر گھوم گئے۔ زاہد کا پیار، ساس کی نفرت، بھائی کی بے وفائی اور محلے کے تانے۔ یا اللہ، اگر میں سچی ہوں تو آج میرا سر جھکنے نہ دینا۔ میری حلق سے نکلنے والی یہ آخری فریاد تھی۔ اس کے بعد درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے میری کائنات کو اندھیر کر دیا۔ میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ باہر بجلی کڑکی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی ہوئی اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ علیشا، ہمت رکھ بیٹی، میں دائی کو لے آئی ہوں۔ رحیمہ آپا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے ایک ضعیف سی عورت، دائی، اپنا جھولا سنبھالے کھڑی تھی۔ یا اللہ، اس بچے کی حالت تو بہت خراب ہے۔ رحیمہ، تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ دائی نے میرا ماتھا چھوتے ہوئے تشویش سے کہا۔ دائی اماں، کیا بتاؤں، کوئی تانگے والا اس گلی میں آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بارش اور کیچڑ نے راستہ روک رکھا تھا۔ رحیمہ آپا نے جلدی جلدی گرم پانی کا انتظام کرتے ہوئے جواب دیا۔ دائی میرے پاس بیٹھ کے میرا ہاتھ تھام لیا۔ علیشا، میری بات سنو، تم اکیلی نہیں ہو، وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہمت مت ہارنا، تمہیں اپنے بچے کے لیے لڑنا ہے۔ دائی اماں، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں یہ گناہ کا بچہ ہے، کہ اللہ گناہ گاروں کی مدد کرتا ہے۔ چپ کرو بیٹی، لوگوں کی زبانوں کو لگام نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سب دیکھتا ہے
اور وہی انصاف کرتا ہے۔ آپا نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اگلے 2 گھنٹے میری موت اور زندگی کی کشمکش تھے۔ کمرے میں صرف میری چیخیں تھی اور دائی کی ہدایتیں۔ درد کی شدت جب حد سے بڑھ جاتی تو مجھے زاہد کا چہرہ یاد آتا، پھر ساس کے تانے اور سسر کا وہ تماچا۔ میں روح جیسے ان زخموں کو یاد کر کے مزید تڑپ اٹھتی۔ رحیمہ، اس کی حالت بہت پیچیدہ ہے، بچہ الٹا ہے، مجھے ڈر ہے کہ… دائی نے گھبرا کر کہا۔ نہیں دائی اماں، ایسا مت کہیں، علیشا نے پہلے ہی بہت دکھ جھیلے ہیں، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ رحیمہ آپا رونے لگی۔ یا اللہ، میرا بچہ بچا لے، بے شک مجھے اٹھا لے مگر اسے سلامت رکھنا۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے آخری بار زور لگایا۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، بارش کا شور شاید سے تھم گیا ہو۔ ایک ہلکی سی رونے کی آواز آئی، ایک ننھی سی جان کی پہلی پکار۔ میں نڈھال ہو کر پیچھے گر گئی، میری آنکھیں بند ہونے کو تھی مگر میں نے دائی کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے وجود کو دیکھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، دائی کی آواز آئی مگر اس آواز میں وہ خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر دائی کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ وہ بچے کو صاف کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کے ہاتھ سے کپڑا گر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یا میرے مالک، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ دائی کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ رحیمہ آپا فوراً آگے بڑھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا دائی؟ دائی کچھ بول نہ سکی، اس نے صرف اشارہ کیا۔ رحیمہ آپا نے جیسے ہی بچے کو دیکھا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علیشا دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ، تو کہتی تھی نا کہ تیرا کوئی گواہ نہیں؟ دیکھ، کائنات کے مالک نے خود تیری بے گناہی پر مہر لگا دی۔ میں نے گرتے پڑتے خود کو اٹھایا، میری نظر اپنے بیٹے کے ننھے سے بازو اور سینے پر پڑی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ننھے سے وجود پر قدرت کی ایک واضح نشانی تھی، جیسے کسی نے روشن لفظوں میں حق کو لکھ دیا ہو۔ اس کے سینے پر لفظ اللہ صاف اور نمایاں تھا، اس کے بازو پر محمد کا نام ابھرا ہوا تھا۔ کمرہ نور سے بھر گیا، ایک ایسی خوشبو پھیل گئی جو دنیا کی کسی خوشبو جیسی نہ تھی۔ رحیمہ آپا سجدے میں گر گئی، دائی کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، میرے آنسو اس کے ماتھے پر گر رہے تھے۔ یا اللہ، تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے میری بے گناہی کو دنیا کے سامنے کر دیا۔ کہ یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔